ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئینی ترمیم کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہا۔ مسلم لیگ نون وفاق میں آئینی عدالت کی خواہاں ہے تو وہی پیپلز پارٹی وفاق کے ساتھ صوبوں میں بھی آئینی عدالتوں کا قیام چاہتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی تو آئینی عدالتوں کے اس قدر حق میں ہے کہ کبھی وہ اسے مساق جمہوریت کا وعدہ قرار دیتے ہیں جو ابھی تک ایفا نہیں ہو سکا، تو کبھی وہ اسے قائد کا خواب بتا کر اس کی اہمیت اجاگر کر رہے ہیں، جبکہ جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف تو سرے سے ہی کسی آئینی عدالت کے حق میں دکھائی نہیں دیتی۔ جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ آئینی عدالت کے بجائے سپریم کورٹ کے ماتحت ایک ہی آئینی بینچ تشکیل دے دیا جائے۔ دوسری جانب اسی آئینی ترمیم پر اتفاق رائے ہونا تو دور، لاتعداد مشاورتیں بھی بے نتیجہ ختم ہو چکی ہیں۔ آج بھی پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد خبر یہ آئی کہ اب پارلیمانی کمیٹی کی ایک اور ذیلی کمیٹی اس مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کے ساتھ تمام تجاویز پر بھی غور کرے گی۔ جہاں اس آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے مسائل ہیں، وہیں نمبر گیم پوری کرنے کے لیے بھی فیلڈنگ لگا دی گئی ہے۔ حکومت بار بار 2/3 سے زیادہ اکثریت کے دعوے کر رہی ہے تو ساتھ میں ضمیر کی آواز پر ووٹ لینے کی متنمی بھی دکھائی دیتی ہے۔ ساتھ ساتھ حکومت عوام کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف نے آئینی ترمیم کے ڈر سے اپنے کچھ اراکین کو یرغمال بنا لیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حکومت کے پاس نمبر گیم پوری ہے تو انہیں دوسری جماعتوں کے اراکین کو یرغمال بنائے جانے کی فکر کیوں ہے؟ اور اسی طرح اگر آئینی ترمیم کے لیے حکومت کو 2/3 سے بھی زیادہ اراکین کی حمایت حاصل ہے تو وہ ضمیر کی آواز پر ووٹ لینے کا نعرہ کیوں لگا رہی ہے؟ تحریک انصاف جہاں اپنے اراکین کے خریدے جانے کی فکر میں مبتلا ہے، وہیں وہ اس آئینی ترمیم کو رکوانے اور بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہ کرائے جانے پر ماتم کنا ہے اور دوبارہ سے سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہے۔ یہاں تحریک انصاف سے یہ بھی سوال ہے کہ ان کا احتجاج جلسے جلوسوں کے حوالے سے ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے تو وہ پھر کیوں ایک اور اہم موقع پر احتجاج کی کال دے کر اپنے آپ کو مزید متنازع بنا رہی ہے؟ انہی سوالات اور انہی سے جڑے خدشات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے سابق نگراں وفاقی وزیر اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار مرتضیٰ سولنگی صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سر، حکومت اور اپوزیشن جو ہے سر 2 ماہ سے تمام معاملات چھوڑ کر آئینی ترمیم پر اپنا وقت صرف کر رہی ہے، لیکن فی الحال نظر نہیں آ پا رہا کہ 24 اکتوبر تک یہ پاسبل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آئینی ترمیم اور خصوصاً آئینی عدالت ہی قوم کا ایک اہم مسئلہ رہ گئے ہیں جس پر سارا فوکس ہے اس وقت؟ تو یہ ایک طرح سے سوال بن گیا ہے کہ اس ملک میں حکمرانی پارلیمان کی ہوگی یا غیر منتخب اداروں کی ہوگی بشمول عدلیہ کے۔ تو یہ ایک طرح سے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے موجودہ جو حکومت ہے اس کے لیے، اس لیے یہ ساری جو تگ و دو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ختم ہوتا ہے تو اگلے چند دنوں میں 2-3 جو بنیادی نکات ہے اس پر یہ ترمیم ہو جائے گی اور مولانا حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ خاص طور پر کل جو انہوں نے اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ 15 تاریخ کو ہم ڈی چوک میں مظاہرہ کریں گے، اس کے بعد مولانا کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون کریں۔ اور سر، یہ جو پالیسی ہے، آپ چاہے یا پھر رینڈملی جو بھی پی ٹی آئی فالوور ہو، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیز سوچنی چاہیے کہ جب ایک ملک کے اندر ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے، 12 سے زائد ممالک کے سربراہان وہاں پر موجود ہوں گے، یہ اپنی جماعت کے اوپر بحیثیت سیاسی جماعت ایک ایسا دھبا لگانے جا رہے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ ان کے اوپر رہے گا؟ دیکھیں، شاید یہ لوگ اس طرح سے نہیں سوچتے جس طریقے سے آپ اور میں سوچ رہے ہیں۔ میں آج مارکیٹ میں گیا اور میں نے عام لوگوں سے پوچھا کہ جی وہ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ جی ایک بڑا بین الاقوامی ایک اجلاس ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کی بلے بلے ہوگی اور 12 سربراہان مملکت آ رہے ہیں، 200 کے قریب غیر ملکی مندوب آ رہے ہیں، 900 کے قریب اور 200 کے قریب بین الاقوامی میڈیا کے لوگ وہاں پر آئے ہوں گے۔ ایسے میں یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیسا ہوگا؟ تو میں نے تو جتنے بھی لوگوں سے بات کی، مجھے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ملا جس کی ہمدردی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو۔ لیکن بدقسمتی سے یہ جو جماعت اور اس کے جو قائدین ہیں بشمول خان صاحب، وہ ایسے نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ وہ شاندانہ گلزار کہہ کر گئی تھی کہ
خان نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا، ہاں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں نے ان سے کہا جب تحریک عدم اعتماد چل رہی تھی کہ ان کو اقتدار دینے سے تو بہتر ہے کہ پاکستان پر ایٹم بم گرا دے۔ ہاں جو لوگ اس طرح کی سوچ رکھتے ہوں اور ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ملک کا وقار جو ہے وہ خراب ہوگا۔ اور جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، بھارت میں پچھلے سال ستمبر میں G20 کا اجلاس ہوا تھا، دلی میں کرفیو کا سما تھا، 1,30,000 جو ہے نا وہ لوگ انہوں نے صرف امن و امان کے لیے رکھے تھے۔ تو ملکوں کو اس طرح کی صورتحال میں انتظامات کرنے ہوتے ہیں، لیکن مجھے زیادہ ڈر خوف نہیں ہے کل یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ 15 کو ہم یہ کریں گے، در حقیقت اڈیالہ میں جو صاحب ہے ان کے سامنے یہ سرخرو ہونا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ کال دی، اور پھر خود ہی اپنے آپ کو پکڑوا دیں گے تاکہ جو ہے وہ ان پر الزام نہ ہے کہ دیکھیں جی ہم تو کرنے والے تھے، ہم تو پکڑے گئے، دھر لیے گئے۔ بالکل تو صحیح۔ مجھے نہیں لگتا، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ گنڈاپور صاحب تشریف لائیں گے۔ اچھا سر، جمعیت علماء اسلام کا جو ڈرافٹ ہے آئینی مسودے کی صورت میں وہ سامنے آ رہا ہے، اس کے اندر تو آئینی عدالتوں کی حوالے سے کوئی بات نہیں ہے، اور وہ زور دے رہے ہیں کہ صرف آئینی ایک بینچ ہو جو کہ چیف جسٹس اور سینئر موسٹ ججز پر مشتمل ہو، اور وہ مخصوص کیسز سماعت کرے، پھر 2008 سے تمام اقسام کے سود کا خاتمہ ہو جائے، اسلامی نظریاتی کونسل سے ہر قانون کو پاس ہونا ضروری ہے۔ بلاول صاحب بڑے کلیئر ہیں آئینی عدالت کو لے کر، حکومت بہت کلیئر ہے، تو یہ سمجھا جائے کہ یہ ڈیڈ لاک ہوگا یا مولانا مان سکتے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی 1.5 لاکھ ہوگا، اور مولانا اور ان کی جماعت کے جو مطالبات آپ کے سامنے آئے ہیں وہ کاغذ پہ لکھے ہیں۔ کچھ مطالبات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ کاغذ سے باہر ہوتے ہیں، جس کا ذکر نہیں کیا جاتا، جس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ جی جب یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو بلوچستان میں گورنر کون ہوگا، اور خیبر پختونخوا میں کون ہوگا، اور اگر ہم وفاقی حکومت میں شامل ہوں گے تو کون سی ہماری وزارتیں ہوں گی۔ یہ تفصیلات کاغذ پہ نہیں ہوتی۔ جب آپ گفت و شنید شروع کرتے ہیں تو آپ میکسیملسٹ جو نا زیادہ سے زیادہ نکات سے شروع کرتے ہیں۔ جو 18ویں ترمیم کے لیے جو کوئی 8-9 مہینے جو گفتگو ہوئی تھی، اس میں بھی ہر جماعت کا اپنا ایک ایجنڈا تھا، لیکن ایک جگہ پر آ کر اتفاق ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں آئینی عدالت کے قیام اور ججز کی تعیناتی، یہ 2 اہم نکات ہیں، باقی تمام چیزیں پیچھے رہ جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا سر، ایک اور، بلاول بھٹو زرداری نے آئینی عدالت کے قیام کے بڑھتے ہوئے زور پر تو وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ پر تھوڑا عدم اعتماد کا اظہار آج کے ان کے ریسنٹ بیان سے لگ رہا ہے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن جاتے ہیں، جو کہ لگ بھی رہا ہے، تو یہ جو عدم اعتماد کا سلسلہ ہے یہ پیپلز پارٹی سے ہوتا ہوتا نون لیگ تک جائے گا، اور ہم پھر ایک سیاسی تقسیم جو ہے وہ عدلیہ کے موضوع پر بھی دیکھیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عدلیہ کے موضوع پر کوئی بہت بڑی تقسیم ہوگی، اور اب جب کہ سپریم کورٹ نے خود یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے جو پٹیشنز گئی ہیں اس کی سماعت کا بھی فیصلہ کر لیا ہے 17 تاریخ کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی تقسیم ہوگی۔ اور جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے، تو مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وفاقی آئینی عدالت نہیں بنے۔ بالکل صحیح۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی، علی امین گنڈاپول، فیصل کریم کنڈی سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ یہ آگ کے بجائے پھول کہاں سے نکل آئے؟ کیونکہ محسن نقوی صاحب کے بیانات ہمارے سامنے ہیں، گنڈاپور صاحب کے بیانات ہمارے سامنے ہیں، یہ کون سی جادوئی چھڑی کہاں سے گھمائی گئی ہے سر؟ یہ جادوئی چھڑی اقتدار کی چھڑی ہے۔ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں اور چل سکتے ہیں جب وفاق کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ اور یہ جو کچھ ہوا اسلام آباد میں پچھلی دفعہ، اور اس سے پچھلی دفعہ بھی جو کچھ ہوا، تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اپنی اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ ایک طرح سے خوشی منا رہے ہوں گے کہ آج کل ملاقات پر پابندی ہے، کیونکہ اگر ملاقات ہوگی
تو خان صاحب نے دوبارہ ان سے یہی کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کا لشکر لے جا کر جو ہے وہ اسلام آباد پر چڑھائی کرے. تو آج کل کیونکہ ملاقات بند ہے تو میرے خیال میں شنگھائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہے وہ خیر سے گزر جائے گا. اس کے بعد آئینی ترامیم ہو جائیں گی. اس کے بعد ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی احتجاج وغیرہ. بالکل ٹھیک ہے. اور اگلے 3 ماہ کی سیاست آپ کو کیسے نظر آ رہی ہے؟ کھینچا تانی میں اضافہ ہو سکتا ہے جماعتوں کے درمیان، پی ٹی آئی کمزور ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی بینیفٹ لے سکتی ہے اس پوری سچویشن سے؟ میرے خیال میں خان صاحب پوری کوشش کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس جماعت کو اور اس کا جو اقتدار ہے اس کو قربان کریں. لیکن جس طرح سے پچھلے ان کے احتجاج ہوئے ہیں، ایک کل ہوا وہ بھی چند درجن لوگ 1-2 شہروں میں آئے، جس طریقے سے پچھلا اسلام آباد کا ایک ناکام ہوا جلسہ جس میں کوئی ان کی قیادت موجود نہیں تھی، اور میرے خیال میں آپ 15 کو بھی دیکھیں گے کہ یہ سارے جتنے ان کے قائدین ہیں یا روپوش ہوں گے یا گرفتار ہوں گے. تو مجھے یہ جو خودکشی کا راستہ ہے خان صاحب کی سیاست کا، اس کا مستقبل زیادہ روشن نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ آپ کا مرتضیٰ سولنگی صاحب، میرے ساتھ موجود تھے. اور کہنا یہی تھا کہ آسانی سے یہ ترمیم پاس ہو جائے گی. دیکھتے ہیں صورتحال حکومت کے لیے کیسے بدلتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قانوندان شوکت بسرا صاحب، اور جے یو آئی سے حافظ حمداللہ صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. حافظ صاحب، میں سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی. ایک جانب مولانا میل ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسری جانب کامران مرتضیٰ جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے مسودے پر کام کر رہے ہیں. لیکن آپ کے بیانات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نہ تو اس پارلیمنٹ کو حقیقی مانتے ہیں، نہ ہی آئینی عدالت کے حق میں ہیں. تو یہ سمجھا جائے کہ آپ کے اور حکومت کے درمیان ابھی بھی ڈیڈ لاک کہیں نہ کہیں برقرار ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. اصولی طور پر تو آپ کو یہ بخود معلوم ہے کہ آغاز وہاں سے ہوا جب حکومت نے ایک آئینی ترامیم لانے کی بات کی، اور پھر گزشتہ 3 ہفتے پہلے اتوار کے دن، چھٹی کے دن، ان آئینی ترامیم کو راتوں رات پارلیمنٹ سے منظور کرانے کی کوشش کی گئی. لیکن وہ مسودہ آئینی ترامیم کا گزشتہ نہ کسی پارٹی کے علم میں تھا، خواہ وہ حکومت کی اتحادی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن میں پارٹیاں ہوں بشمول جے یو آئی کی. بالخصوص وزیر قانون کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ مسودہ ہے کیا. اچھا. لیکن بعد میں جب مسودہ سامنے آیا سیاہ چیلے میں، اس مسودے کو جب جے آئی کی قانونی ماہرین نے پرکھا تو جمعیت کی قیادت نے، مولانا صاحب نے اس مسودے کو یکسر مسترد کیا. ٹھیک ہے. پھر بات شروع ہوئی آئینی عدالت کی کہ ہم ایک علیحدہ آئینی عدالت کا قیام عمل میں لائیں گے. پیپلز پارٹی نے بھی ہمیں بری، انہوں نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی یہی تقاضا ہے. پی ایم ایل این نے بھی کہا کہ بالکل آئینی عدالت ضروری ہے. اب اس کا انتظار تھا کہ آئینی عدالت لانے کے لیے، آئین میں ترمیم کرنے کے لیے اس مسودے کا خد و خیال کیا ہوگا، جی، اس کی تفصیلات اور جزیات کیا ہوں گی. کل میرے خیال میں بمشکل پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی سامنے آیا، پی ایم ایل این کا مسودہ بھی سامنے آیا. آج غالباً جمعیت علماء اسلام کا مسودہ بھی جو 24 نکات پر مشتمل ہے، اور پیپلز پارٹی کا مسودہ غالباً حکومت کا جو مسودہ ہے وہ 56 نکات پر مشتمل ہے، اور پیپلز پارٹی کا مسودہ بھی. اب صورتحال یہ ہے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت جاری ہے کہ اس آئینی عدالتی مسودے یا جو ترمیم ہوگا اس کی شکل کیا ہوگی. جمعیت علماء اسلام کا اس وقت تک جو میرے علم میں جو باتیں میں نے سنی ہے یا میڈیا پر یا دوستوں سے، یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام آئینی بینچ کی بات کر رہی ہے، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آئینی عدالت کی بات کر رہی ہے. جی. تو یہ فرق ہے ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان. اور اس میں کوئی لچک ہے؟ آپ لوگ مولڈ ہو سکتے ہیں؟
ہم آئینی بینچ کی بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہے ان میں سے جو سینئر 5 ججز ہو اس پر مشتمل ایک آئینی بینچ ہونا چاہیے جی سپریم کورٹ کے اندر. سپریم کورٹ سے بغیر کوئی علیحدہ آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹوٹل جو آئینی کیسز ہے یہ جو آئین کے حوالے سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے، وہ 200 بھی نہیں ہے، 200 سے بھی کم ہے. بالکل صحیح، آپ کا موقف آ گیا، یعنی کہ آپ لوگ آئینی 200 کیسز کے لیے علیحدہ آئینی عدالت بنانا، تو اس لیے جمعیت کا موقف یہ ہے کہ آئینی بینچ، اور دیگر پارٹیوں کا موقف یہ ہے پیپلز پارٹی وغیرہ کی کہ نہیں آئینی عدالت. اور بڑا سخت موقف ہے ان کا. میرے ساتھ ہی رہیے گا حافظ صاحب. شوکت بسرا صاحب بھی موجود ہیں. شوکت صاحب، سر 2 پارلیمانی کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے، دونوں پہ آپ لوگوں نے شرکت کی. کیا پی ٹی آئی کا بھی کوئی مسودہ ہے؟ جس طرح جے یو آئی کا تو آج سامنے آ گیا، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور حکومت تو چاہتی ہے آئینی عدالت بنے، نہ صرف وفاق میں بلکہ صوبوں میں بھی. اتنا سب سے پہلے تو ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور جے یو آئی کے بہت مشکور ہیں کہ جس طرح انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہماری کل جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا تھا کہ ہم کوئی ایسی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں کہ جو آئین سے بالا ہو، جو آئین سے ماورا ہو. تو ہم ان کے مشکور ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں بہت پرنسپل سٹینڈ ہے. اور ویسے بھی آپ نے صحیح کہا تھا کہ یہ پارلیمنٹ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے. میں نے نہیں کہا تھا سر، مولانا صاحب کہتے ہیں اس عوام کی یہ نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ مولانا صاحب تو دعا تو انہوں نے کہا اور درست کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹیبلشمنٹ کی پارلیمنٹ ہے، یہ کٹ پتلیاں ہیں، یہ بیچارے سب ہارے ہوئے ہیں. جو عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ نہیں ہے اس کو آئین میں ترمیم کا اختیار کیا ہے؟ ہمارا تو نقطہ یہ ہے. دوسری بات، اور جو یہ کرنا چاہتے ہیں بدنیتی، یہ دیکھ لیں کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو پتہ نہیں، نہ وزیر اعظم کو پتہ ہے، نہ اتحادیوں کو پتہ ہے، نہ وزیر قانون کو پتہ ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو ایم این اے کو وہاں پہ قابو کیا ہوا ہے، ہمارے لوگ اغوا کیے ہوئے ہیں اور وہ پاس کروانا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب نے اس دن بھی بڑا تاریخی فریضہ سر انجام دیا. ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا عبداللہ صاحب کے ذریعے پوری جے یو آئی کو. تو اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ سوچی سمجھی سازش کے تابع، یہ آزاد عدلیہ پر، یہ آئین پاکستان پر اور پاکستان کی سالمیت پر خود کو حملہ کر رہے ہیں، ڈرون حملہ کر رہے ہیں. یہ صرف ان کا مقصد صرف یہ ہے اقرا کہ یہ جعلی نظام ہے، یہ جعلی اسمبلی ہے اور عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، اس کے لیے یہ غیر آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ قاضی فائز حسین کی انشورنس پالیسی ہے. آپ خواجہ آصف کا بیان اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی 25 اکتوبر تک اگر ترامیم نہیں ہوتی تو ہمیں ڈر ہے یہ الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا. اچھا بسرا صاحب، یہ بھی سر ایڈ کر لیجئے اپنے جواب میں، چونکہ آپ اسی پر بات کر رہے ہیں. آج بلاول بھٹو نے پہلے ٹویٹ اور بعد میں شہری رحمان صاحبہ نے وضاحت بھی اس کی کہ بلاول بھٹو نے ریسرچ دیکھ کر انکشاف کیا ہے کہ آئینی عدالت کا جو قیام ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی ترجیح تھی. آپ لوگ کیوں سر قائد اعظم کے خواب میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ مجھ سے پوچھا ہے؟ جی آپ سے ہی پوچھ رہی ہوں سر. اقرا یقین مانے 1973 کا جو متفقہ آئین ہے، جو انتہائی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بہت بڑے کارناموں میں ایک کارنامہ ہے. اور اب جو کچھ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے شہید ہیں لاڑکانہ کے، ان کی قبروں کو بیچا ہے، ان کے خون کا سودا کر رہے ہیں. آج ان کی قبر کے اندر جو ان کی میتیں ہیں نا، وہ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمارے یہ آج کے دن کے لیے ہمیں شہادتیں دی تھی. آج ان کی قبر کے اندر ان کی جو میتیں ہیں وہ بھی بے چین ہو رہی ہوں گی، ان کی روح تڑپ رہی ہوگی شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بیوی کی. اس دن کے لیے ہم نے اتنی بڑی قربانیاں دی اور آج ہمارے جو وارث اپنے آپ کو جو کہلاتے ہیں وہ آئین پر حملہ آور ہوئے ہیں، وہ آئین کو توڑنا چاہتے ہیں. اور آئین کو توڑنا ملک کو توڑنے کے مترادف ہے. اقرا میری گزارش سن لے. اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف بار بار کہہ رہے ہیں یہ فراڈ نظام کو بچانے کے لیے، جعلی نظام کو بچانے کے لیے غیر آئینی ترامیم کرنا چاہتے ہیں، اپنے ہینڈ پک جج کے ذریعے یہ آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، سب سے زیادہ کام تو پڑا ہے چھوٹی عدالتوں میں، لوئر کورٹس میں. وہاں کیا انہوں نے ریفارمز کی ہیں؟ سیشن کورٹ میں کیا ریفارمز کی ہیں؟ صرف اور صرف یہ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی من پسند عدالت بنا کر وہاں اپنے ججز بٹھا لیں
جو بھی الیکشن کا کیس آئے وہ ان کے سامنے جائے اور وہ وہاں پہ ختم ہو جائے. جیسے بالکل صحیح, بالکل صحیح. حافظ حمداللہ صاحب, بشرا صاحب کی بھی آپ نے بات سنی, اور میں آج دیکھ رہی تھی کہ کامران مرتضیٰ صاحب نے ریکویسٹ کی ہے پی ٹی آئی سے کہ جو 15 اکتوبر کی احتجاج کی کال انہوں نے ڈی چوک پہ دی ہے وہ واپس لے لیں. سر آپ سے میرا یہ سوال ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اٹس دیٹ فیئر انف کہ جب 12 ممالک کے سربراہان آ رہے ہوں تو پی ٹی آئی ایسے احتجاج کی کال دے دے, اور پھر آپ کا پی ٹی آئی کے ساتھ سپورٹ کرنا کتنا وائبل رہے گا سر؟ دیکھیے بھی بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا نہ کرنا, احتجاج کی کال دینا نہیں دینا, یہ ہر پارٹی کا اپنا جمہوری حق ہے جی, لیکن وقت کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جب 4 تاریخ سے پہلے پی ٹی آئی کا احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا کہ ہم نے ڈی چوک تک پہنچنا ہے, تو اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی. اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک طرف حکومت بضد تھی آئینی ترمیم پر, دوسری طرف پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کا اعلان تھا. تو مولانا صاحب نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ حکومت آئینی ترمیم سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے, یہ شنگھائی اجلاس کے بعد پھر اس پروسیس کو شروع کریں, اور پی ٹی آئی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ شنگھائی اجلاس ہے, آپ اپنے احتجاج کو تھوڑا مؤخر کریں. تو آج بھی یہی ہے کہ ہمارے دوست بھائی ہیں, ان سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ آپ شنگھائی اجلاس کے موقع پر احتجاج. ٹھیک ہے. اور بسرا صاحب, اگر یہی سوال سر میں آپ کی جانب لے کر آؤں, سر بنتا ہے احتجاج آپ کا؟ مطلب یہ نہ ہو وہ 2014 والی صورتحال آ جائے جب چینی وزیر اعظم نے آنا تھا اور تب بھی یہ ملبہ آپ ہی لوگوں کی جماعت پہ پڑا تھا اور اب پھر پڑ جائے گا. عمران خان صاحب ہمارے پارٹی لیڈر ہیں, پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے رہنما ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, 90-95% پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کی صحت کے حوالے سے, سلامتی کے حوالے سے ہمیں شدید خدشات ہیں. جب لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی ان کی صحت اچھی نہیں تھی, ان کے دانتوں میں درد تھا, ان کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر کو ہم نے کہا تھا بھیجیں. آج ہم مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آپ ایک ڈاکٹر کو اور ان کی بہن کو بھیج دیں, تاکہ یہ جو ہمیں پریشانی ہے اگر وزٹ کرنے کے بعد وہ آ کر بتا دیتے ہیں تو میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ ہم احتجاج ملتوی کر دیں گے. مجھے ایک بات بتائیے, نہیں بھیجتے تو پھر کیا کریں گے؟ نہیں بھیجیں گے تو کیا کریں گے؟ پھر تو ہوگا نا احتجاج. دیکھیں پہلی بات تو سن لیں, عمران خان صاحب کی زندگی سے بڑھ کر آگے کوئی چیز نہیں ہے. شوکت بسرا ہو, علی امین گنڈاپور ہو, کوئی ایم این اے ایم پی, کوئی سینیٹر ہو, کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو. اگر عمران خان شوکت بسرا کو ٹکٹ نہیں دے گا, علی امین گنڈاپور کو ٹکٹ نہیں دے گا, یا کسی اور کو نہیں دے گا, ہمارے کسی ڈرائیور کو ٹکٹ دے دیں گے نا, یا ہمارے کسی کوک کو ٹکٹ دے دیں گے, یا ہمارے کسی ملازم کو ٹکٹ دے دیں گے, وہ بھی الیکشن میں کامیاب ہو جائے گا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم اگر عمران خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے تو کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم لوگ ڈی چوک آئیں گے, اور اس دفعہ صرف آئیں گے نہیں, لاسٹ ٹائم ہمارا احتجاج تھا. سر آپ کے پاس عدالتیں بھی تو ہیں نا, آپ بانیے پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے عدالت بھی تو جا سکتے ہیں نا سر. 12 ممالک کے سربراہان کیا امیج لیں گے آپ کے بارے میں کہ ہم یہاں موجود اور آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ اتنا بہت اچھی بات کہی آپ نے. بالکل, ہم کل گئے تھے عامر فاروق صاحب کے پاس. عامر فاروق صاحب نے ہماری درخواست خارج کر دی. اب بتائیے مجھے کہ ایک طرف ہمیں سیریس کنسرنز ہیں خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, ان کی سلامتی کے حوالے سے ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں, ان کو آئسولیشن میں رکھا گیا ہے, ان کو وہاں پر ٹریٹ جیل مینولز کتابیں نہیں کیا جا رہا, ان کو سہولیات واپس لے لی گئی ہیں. ہم کیا کریں؟ دوسری بات, ایس سی او کیا ہے؟ ایس سی او کیا بیچتے ہیں یہ ایس سی او میں؟ بتائیں نا. صرف پھول لگا دیے اسلام آباد کے اندر, پاکستان کو تو او ایل ایکس پہ لگا دیا ہے, پاکستان کو فار سیل لگا دیا ان لوگوں نے. آپ بتائیے, پاکستان کے تمام اثاثے یہ بیچ رہے ہیں, کوئی آپ کو انویسٹمنٹ دینے نہیں آ رہا, پاکستان کو خریدنے آ رہے ہیں. تو میری گزارش صرف اتنی ہے, ایک اور کام کریں, یہ چائنا سے وزیر اعظم بھی لے لیں, سعودی عرب سے صدر بھی لے لیں, اور وزیر بھی باہر کے ممالک سے لے لیں. گزارش اتنی ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے اگر لیڈر کی صحت کو خدشات لاحق ہے, اگر وہ ان کو ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, تو بتائیں آخر وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ اگر آج ایک ہمیں ہائی کورٹ نے پہلے الاؤ کیا ہوا تھا, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے, دال ساری کالی ہے. اگر ہمیں اس کے لیے, اس دفعہ میں بات بتا دوں, صرف احتجاج کے لیے نہیں آئیں گے. اس بار اگر آئیں گے, اگر انہوں نے نہیں ملنے دیا تو ہم اس وقت تک نہیں اٹھیں گے. اب جب تک خان صاحب رہا نہیں ہو جاتے, ہمیں خان صاحب کے خاندان نے بہت قربانیاں دے لی,
पूरा खानदान उनका अंदर है। अब इंशाल्लाह जिनके नाम पे हम वोट लेकर आए हैं, जो खान साहब को चाहने वाले हैं पाकिस्तान में, अब सब निकलेंगे, और जब तक ये जाली हुकूमत का खात्मा नहीं होगा और इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, हम डी चौक से नहीं उठेंगे। चले देखते हैं, आपको डी चौक में बैठने देते और हैं, दूसरी आप बात, लोग बैठे हैं। टाइम खत्म हो गया बस साहब जी, शॉर्ट एक बात जी। फिक्रा, आप लास्ट टाइम ओआईसी की मीटिंग थी, मेरे पास क्लिप है, अगर आप है तो चला दें। यही शहबाज शरीफ, यही पीडीएम की हुकूमत, उन्होंने कहा ओआईसी की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे। इन लोगों ने आके कब्जा कर लिया पार्लियामेंट के ऊपर, बाहर आके लोगों ने यहाँ पर हमला कर दिया, इनके जितने कारकुनान। चले सर, अगर ये उन्होंने तब किया वो तब भी गलत था, और अगर अब आप लोग करने जा रहे हैं अब भी गलत है। बहुत शुक्रिया शौकत बस्सा, आप मेरे साथ मौजूद थे और हाफिज हमदुल्ला साहब मौजूद थे। वजह एक कि वो कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने देंगे, तो उनसे आगे कुछ नहीं है। देखते हैं हुकूमत अब इन्हें डी चौक पहुंचने देती है नहीं पहुंचने देती। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और मेरे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा आपके वक्त का। आप लोग एक आईनी अदालत की जगह अब सूबों में भी आईनी अदालत की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि टोटल 5 हो गई हैं। लेकिन मौलाना साहब चाहते हैं कि एक लार्जर बेंच हो जो आईनी केसेस की समाअत करे। आपको लगता है इतने बड़े डिवीज़न के बाद आसान है, मौलाना साहब मान जाएंगे आपकी शर्तों पर? देखिए, हम जो चाह रहे हैं ना सिर्फ ये कि मौलाना उसके सिग्नेटरी रह चुके हैं स्टिल सीओडी में, और हम कोई ऐसी बात तो चाह नहीं रहे कि जिसको एकदम से कह दिया जाए सिर्फ 200 केसेस हैं। बात 200 केसेस की नहीं होती, बात ये होती है कि ये टाइम कितना लेते हैं केसेस, किस तरह से जो दूसरे केसेस हैं उनको ये पीछे कर दिया जाता है और ये वाले केसेस जो है वो आगे आ जाते हैं और लोग खड़े के खड़े रह जाते हैं। आसान बात नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचना, और लोगों के पास ना यहाँ पे रिहाइश होती है ना कुछ होता है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो हम नई नहीं कर रहे हैं। 86 से ज्यादा ममालिक में खुद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इन कोर्ट्स का जो है वो बारे में अपनी एक मुकम्मल ख्यालात का इजहार किया है। तो हमारी एक कोशिश है, और हम ये चाहेंगे कि मौलाना ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे जो साइन किए थे वो इस वक्त भी उसको याद में रखते हुए ये कर लें तो बेहतर है। लेकिन वो तो याद नहीं रख रहे, इसीलिए तो वो मुसव्वदा तैयार कर लिया उन्होंने। देखिए, मुसव्वदा हमने भी तैयार किया, उन्होंने भी किया है, और कोशिश यही होगी कि जितना ज्यादा कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए इतना ही अच्छा है। और हमें यकीन है कि हमारी दलीलें शायद वो मान लें। अभी तो जाहिर है कि काम शुरू हुआ है, अभी एक दिल्ली कमेटी भी बन रही है जो कि दोनों के जो भी मुसव्वदे आएंगे उनको देखेगी, क्योंकि अभी कोई भी चीज ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का तो एक ये आइडिया है, और कोई भी चीज इस वक्त फाइनल ड्राफ्ट के तौर पे सामने नहीं आई है। तो मुझे यकीन है कि हम अपनी दलीलों से मनवा लेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, शैला साहब, नून लीग की तो समझ में आती है कि उन्हें 25 के बाद निज़ाम से क्यों ख़तरे में लग रहा है, क्योंकि उनके बहुत से इलेक्शन के मामलात अदालतों में है। लेकिन पीपल्स पार्टी को क्या खदशात हैं? आप लोग क्यों चाहते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले ही आईनी तरमीम हो जाए? अब एक चीज बन गई है, उसको और कितना लेट किया जा सकता है? और जब एक चीज पे किसी को एतराज नहीं है और अच्छी तरह से वो हो रही है, तो उसको सही अगर करना है किसी चीज तो कल का करता आज कर, और आज का करता अभी कर, ये तो सुना ही होगा आपने। बिल्कुल सही। अच्छा, हुकूमती इत्तेहाद तो एक चीफ जस्टिस पर खासा इन्हिसार कर रहा है, और आने वाले चीफ जस्टिस पर बार बार अदम एतमाद का इजहार, और आज भी बिलावल साहब का कुछ बयान ऐसा ही था। आपको नहीं लगता पीटीआई तो बनाती है खुल्लम खुल्ला मुतनाज़े, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद भी अब इसमें पीछे नहीं है? मैं समझती हूँ कि नाम लेके चेयरमैन बिलावल ने बार बार इजहार किया है कि जस्टिस मंसूर पे हमें कोई इतराज नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो इंसाफ का मामला था, 44 साल के बाद हमें इंसाफ मिला, तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, और उन्होंने कहा कि हमारे अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। लेकिन हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टी का एक मसला है
کہ وہ ہمیشہ سے پرسن اسپیسیفک ہو کے چلتے ہیں. اپنی پارٹی میں بھی ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کے لیڈر عمران خان ہی پی ٹی آئی ہیں اور پی ٹی آئی عمران خان ہے, اور وہ کسی کو اپنے علاوہ لیڈر بھی نہیں ہونے دیتے, ہر چیز بگاڑ دیتے ہیں. وہ اتنے زیادہ پرسن اسپیسیفک ہیں اور بغیر تحقیقات کے کہ جب جسٹس فائز عیسیٰ جن کو وہ پسند نہیں کرتے تھے, وہ چیف جسٹس کے لیے ان کا نام آیا تو انہوں نے ان پہ ریفرنس کھول دیا. اسی طرح چیف آف آرمی اسٹاف بھی ان کو پسند نہیں تھے, ان کی فیملی کا ڈیٹا نکلوایا ان کے چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے پہلے, اور پھر کچھ ایسے ممالک سے شیئر کیا کہ جس میں ان کو یہ بتایا جا سکے کہ کس کنٹری کے وزٹ ان کی فیملی سے زیادہ ہے. پھر وہ دشمنی میں بھی پرسن اسپیسیفک ہو جاتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی جتنی بھی ہیئرنگز تھیں وہ سندھ میں نہیں ہو سکتی تھیں, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو کورٹ جو ہے وہ انصاف نہیں کرے گا. اسی طرح انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ بینک کے تھرو بینک کی ٹرانزیکشن ہے اور وہ بھی بالکل اوپن ہے. انہوں نے 1 کروڑ روپے انہوں نے فریال تالپور صاحبہ کو اریسٹ یا پھر ہے نا اتنے اسپیسیفک ہو گئے, اتنے منتقم ہو گئے کہ چاند رات پہ جبکہ نیب نے انہیں ہاسپٹلائز کیا تھا, گھسیٹتے ہوئے ان کو جو ہے ہاسپٹل لے گئے. وہ اتنے پرسن اسپیسیفک ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مریم صاحبہ خاتون ہیں اور رات کا وقت ان کے کمرے میں ان کے آرڈر سے لوگ گھس گئے اور سندھ گورنمنٹ دیکھتی رہ گئی. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ ان کا نیریٹو, بالکل صحیح, ہمارا نہیں ہے. اچھا, ایک جانب مولانا کے ساتھ اور باقی جماعتوں کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ ترامیم اتفاق رائے سے آئیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیانات آتے ہیں کہ اگر مولانا نہ مانے تو ترمیم تو ہوگی, ہمارے آئین نمبرز گیم پورے ہیں, اور یا پھر ضمیر کی طاقت پر ووٹ لینے پڑیں گے. یہ دونوں باتیں متضاد نہیں ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے مولانا بھی کچھ لو اور کچھ دو کی بات ہی کریں گے نا آپ لوگوں کے ساتھ. میں سمجھتی ہوں کہ مولانا صاحب ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہے, لو اور دو سے بات بہت آگے نکل گئی ہے. اور جہاں تک بات ہے تو حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ مسودہ ٹیبل ہوگا, اس وقت بھی جو ہے وہ کیبنٹ تک سے پاس نہیں ہوا تھا, اور پھر نہیں ہوا ٹیبل کیونکہ مولانا کو اعتراضات تھے, تو ڈیڈ لاک نہیں ہوا تھا. چیئرمین اگلے دن ہی مولانا کے پاس پہنچ گئے تھے, اور صرف نمبر پورے ہونا بہت اچھی بات نہیں ہوتی ہے, کنسنسس جو ہے اس کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس سے پھر ایک اسموتھ طریقے سے پھر آگے سسٹم کو بڑھنا ہوتا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ آپ کا شلر صاحبہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما میرے ساتھ موجود تھی. دیکھتے ہیں کہ آنے والے کیا ہوتا ہے, مولانا مانتے ہیں یا نہیں مانتے, یا یہ بھی پھر ایک حکومت کے لیے مشکل ہوگی. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.